نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کو سر نے مجھے میرے کو سر نے مجھے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخ پرسا مجھے سب شیخ پرسا مجھے سب روکے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے نام شاہ کے پانی جو پلا مسلم بالینوں کی چڑھائی ہے سر سے تو آپا قیامت غضب آئی ہے سر سے اور ایک تنہا سے لڑائی ہے سحر سے دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سر سے دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سر سے مظلوم پا ایک نر گئے افواج جفا ہے یا دائرے میں نقطہ انوار خدا ہے یا دائرے میں نقطہ انوار خدا ہے ذلج کی نوی عرف کا دن قتل کا سامان فرید یہ ہے آپ ہوتا ہوں میں قربان شہزادوں کا اور شاہ کا اللہ نگہباں کرتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر کرتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر کڑ کڑ کے میرے غم میں دم اس کا نکل جائے صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے لکھا ہے نویرات تھی ذوالحجہ کی مساف مسلم نے کفن دھو کے معطر کیا ناگاہ سر سجدے میں لب ذکر میں اور دل سوئے اللہ جب آتی تھی تو یہ کہتا تھا وزی جا فردوس کی خنجر کے تلے دید کریں گے کل عرفے کو قربانی کی امید کریں گے کل عرفے کو قربانی کی امید کریں گے القصاص سحر کو یاد کی چڑھائی تو آقا مکان گھر گیا آفت نہیں آئی
چلاتی تھی دعا کے دہائی ہے دہائی کیوں کرتے ہو حیدر کے بھتیجے سے لڑائی کیوں کرتے ہو حیدر کے بھتیجے سے لڑائی کیوں لڑنے کو سب آئے ہو یہ کس سے لڑا ہے بیچارہ میرے حجرے میں فاقے سے پڑا ہے بیچارہ میرے حجرے میں فاقے سے پڑا ہے یہ سن کے برآمد ہوا وہ نائب شبیر بادل کی طرح چھا گئے سب ظالم بے پیر ہاتھوں میں تلی برچھیاں چلوں سے ملے تیر پڑھنے لگی مظلوم پہ شمشیر پڑھنے لگی مظلوم پہ شمشیر پڑھنے لگی مظلوم پہ شمشیر شمشیر دیوار بامبو تھا اور بام کے اوپر بلوا تھا جا مسلم بلوا تھا جا مسلم کام کے اوپر مدت سے سنا تھا جو نال شہ والا یہ سنتے ہی بے ساختہ تلوار کو روکا مسبو کے پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا برچھی تو کلیجے میں تھی برچھی میں برچھی تو کلیجے میں تھی برچھی میں برچھی تو کلیجے میں برچھی میں کلیجا موسوئے نجف کر کے اپنے چچا سے مظلوم بھتیجے کو تیرے مار دغا سے مظلوم بھتیجے کو تیرے مار دغا سے کعبے سے اسی روز روانہ ہوئے تھے شام مسلم تو لبے گور تھے شبیر سرے راہ جبریل نے کوفے کی زمین سے کہا ناگا ہاں حکم خدا ہے تو بلند اتنی ہو واللہ مسلم شہ مظلوم کی تصویر کو دیکھے شبیر اسے دیکھے ہو شبیر کو دیکھے شبیر انہیں دیکھے ہو شبیر کو دیکھے کوفے کی طرف شاہ نے چہرے کو پھرایا سیدانیوں نے محملوں سے پردہ اٹھایا اللہ نے مسلم کا جمال دکھایا اللہ نے مسلم کا جمال بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا باہم تھی نگاہوں میں صدا ہائے اخی کی یا فاطمہ روتی دیوار یا فاطمہ روتی دیوار والے گے مومنین یہاں پہ کالر پرسن انشاءاللہ کویشچن آنسر کے سیشن ہوں گے اس میں آپ سے شرکت کی گزارش ہے کل رات کو 12 بجے یہاں پہ انشاءاللہ ایک مجلس عزا کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں سوز خوانی اور نحو خوانی ہوگی اور ہمارے علمدار رضوی بھائی اس میں سوز خوانی اور نحو خوانی کریں گے اس میں آپ سے شرکت کی گزارش ہے اس کے بعد یہاں پہ انشاءاللہ سحر کا بھی انتظام ہے اور یہ میں کچھ مرحومین کے نام لے رہا ہوں ان کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس میں اپنے بھی مرحومین کو شامل کر لیں سید سجاد جعفر رضوی سید ابن حسن بلگرامی سید آصف حسن کوثر بانو مرزا ابن حسن سید سجاد اصغر رضوی سید علی جاوید مقصود رضوی
صدر النساء بیگم بطول فاطمہ رضوی، گوہر فاطمہ رضوی، آغا سید عقیل، آغا سید خلیل احمد، آغا مرزا سجاد حسین عابد رضا، بانو بیگم، مرزا قاسم بیگ، سید نادر حسین، سید خورشید حسن، نجیب النساء بیگم، باقر مرزا، سید عنایت حسین، سید محمد قاسم حسن، جواد بیگم، نازنین بیگم، سید محمد باقر، مہتاب جہاں اور قائم علی رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا لنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ان 5 آیتوں اگرچہ یہاں سے آخر تک موضوع وہی ہے، چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر گفتگو ہو رہی ہے، میں ان آیات کے ترجمے سے پہلے آپ کی خدمت میں مقدمہ عرض کروں۔ دیکھیے، حضرت سلیمان ابن داؤد سلام اللہ علیہما نے بلقیس جب ان کے پاس آئی اور وہ اسلام قبول کر چکی تو انہوں نے ان سے عقد کر لیا، بلقیس سے حضرت سلیمان نے عقد کیا۔ جب حضرت سلیمان نے بلقیس سے عقد کیا تو ان کو اسی حالت میں، جس حالت میں وہ ملکہ تھی، جس عظمت و شان و شوکت کے ساتھ تھی، اس میں کوئی کمی آنے نہیں دی۔ اسی طرح سے جب زلیخا یوسف کو سمجھ چکی اور ایمان لے آئی اور حضرت یوسف سلام اللہ علیہ نے ان کے ساتھ عقد کیا تو بالکل ان کو جو پہلے عزیز مصر کی بیوی تھی، جو مقام ان کا تھا، اسی مقام پر رکھا اور اسی طرح سے رکھا۔ اور زلیخا کو بھی پتا تھا اب وہ یوسف نہیں ہیں جن کو زندان میں ڈالا تھا، اب یوسف حاکم ہیں، زلیخا محکوم ہیں۔ تو حضرت یوسف نے ان سے عقد کرنے کے بعد ان کا وہی مقام ان کو دیا جو ان کا مقام تھا، بلکہ اس سے زیادہ، چونکہ اب مومنہ تھی، اس سے زیادہ سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے ہے تاریخ اسلام میں، ایران کو فتح کرنے کے بعد یزدجر کی، اور یزدجر دادا ہے جو نوشیروان عادل باپ ہے، ان کی بیٹیاں، علیکم السلام، ان کی بیٹیاں جو اسیر ہو کر آئی ہیں، تو مسجد خاتم الانبیاء مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ عمر نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہم کنیزوں کو بیچیں گے، تو بیچا۔ جب ان شہزادیوں کی باری آئی تو کہا ان کی بہت زیادہ قیمت لگا کے بیچیں گے، تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ مولا کائنات نے فرمایا، تو نے نہیں سنا سرور کائنات کا ارشاد، شہزادیوں کو نہیں بیچا جا سکتا، وہ کافر سے ہی شہزادی بیچو گے تو وہ مر جائے گی، اپنی عزت کھو کے مر جائے گی، ان کو نہیں بیچ سکتے، یہ نہیں بیچ سکتے ان کو۔ تو کہا یا علی پھر کیا کریں؟ ان کو مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کو دکھا دیں، وہ جس مسلمان سے پسند کریں ان سے ان کا عقد کریں اور بیت المال سے ان کی عزت کے مطابق مہر بھی دیں اور ان کا عزت برقرار رکھیں۔ ایسا نہیں کر سکتے شہزادی سے۔ تو حضرت شہربانو کو وہ واقعہ انہوں نے، جب عمر نے پردہ ہٹا کے دیکھنا چاہا تو فارسی میں کہا، خدا سیاہ کرے اس دن کو، جو یہ دن آیا کہ عمر میرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس پر اس نے جسارت کرنے کی کوشش کی تو امیر المومنین نے روکا، تو جس زبان کو نہیں سمجھتا ہے، کس بنا پر اس کو گالی سمجھتا ہے؟ اس نے تمہیں گالی نہیں دی ہے، اس نے اپنے آپ کو کوسا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ میں ایک نصف دنیا کی شہزادی، ایک عرب بدو میرے چہرے کو دیکھنا چاہتا، اس نے یہ کہا ہے۔ تو خیر حضرت یعنی ہر مقام پر مولا کائنات سامنے آ گئے، اور ان کو دو بہنیں تھیں، حضرت شہربانو اور ان کی ایک اور بہن، ان کو پسند کے لیے کہا کہ اس مجمع سے پسند کرو۔ انہوں نے پسند کیا۔ حضرت شہربانو نے جا کے مولا حسین کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، جو یہ خواب میں دیکھ چکی تھی، عقد بھی ہو چکا تھا، تو انہوں نے پسند کیا مولا حسین کو۔ اور اسی طرح سے دوسری بہن نے ایک روایت کے مطابق مولا حسن کو پسند کیا۔ غرض ان کا عقد ہوا تو بیت المال سے ان کے مقام کے مطابق بیت المال سے ان کا مہر ادا ہوا۔ جب یہ صورت ہے تو اب آئیے
شادی سے پہلے سرور کائنات نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو حضرت خدیجہ کو دنیا عرب اپنی جہالت وہ معاشرہ جو بیٹی کو جینے کا حق نہیں دے رہا، بیٹی کو زندہ دفنا رہا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ان معصوم بچیوں سے خدا سوال کرے گا تم کس جرم و خطا میں زندہ دفنائی گئی۔ اس معاشرے میں دو افراد ہیں جن کو طاہر و صادق و امین کا لقب ملتا ہے، ایک مرد ہے اور ایک خاتون ہے۔ اگر مرد ہے تو وہ خاتم الانبیاء، اور اگر خاتون ہے تو وہ ان کی بیوی حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہتے تھے ظاہر کردار کی بلندی کی بنا پر، طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ، کردار کی بلندی کی بنا پر۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ملکۃ العرب کہتے تھے، جس طرح سے بلقیس ملکہ تھی یمن کی، حضرت خدیجہ کو ملکۃ العرب کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی کی ملکیت پر یہ جتنے ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی قریش کے سردار تھے انہی کے سرمایہ پر پلتے تھے، انہی کے ٹکڑے کھاتے تھے۔ جب ملکۃ العرب جس کا اس جاہلیت کے زمانے میں جس کا لقب ہو، اس نے ایک غریب اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے شادی کیوں کی؟ کیوں کی شادی؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی داستان تو ہے۔ شادی کیوں کی؟ اور ساتھ ساتھ آپ لکھتے ہیں کہ دولت مند امیر بادشاہوں کے رشتے آتے تھے ٹھکرا دیتی تھی۔ اس کا مطلب وہ کسی کی منتظر تھی، اس کا مطلب پہلے سے یہ معاملہ طے تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، انسان دوسری تیسری شادی کب کرتا ہے؟ جب پہلی شادی سے اسے سکون نہ ملے۔ درست ہے؟ درست ہے جاؤ ہاں، جب اسے پہلی شادی سے سکون نہ ملے، اطمینان نہ ہو، پریشان ہو، اس کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسری شادی کرتا ہے۔ آپ نہیں گھبرائیں، کوئی آپ کو نہیں شوق دلا رہا ہوں۔ دوسری شادی اس وقت کرتا ہے، اور وہ بھی کب؟ جب انسان جوان ہو۔ درست ہے؟ 25 سال خاتم الانبیاء کی عمر ہے، 28 سال حضرت خدیجہ کی عمر ہے۔ 25 سال سے لے کے 53 سال کی عمر تک صرف ایک بیوی پر زندگی گزارتے ہیں۔ بتائیے کیوں؟ مولا کائنات صلوات اللہ علیہ نے جب تک شہزادی کونین تھی دوسری شادی نہیں کی۔ شہزادی سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد کتنی شادیاں کی جانتے ہیں آپ؟ کوئی بتائے تو میں $5 دوں گا۔ جی جی، امیر مومنین نے 10 شادیاں کہاں سے کی؟ نہیں نہیں، 10-12 ایسا نہیں۔ ہاں تو آپ مجھے $5 دیجیے۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے میں تو بتا ہی دوں گا۔ آپ جب نہیں بتا سکے تو آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر آپ $5 دینے پڑیں گے آپ نے، چونکہ آپ نے مجھ سے کہا۔ تو اب میں نہیں، میری جیب میں ڈالیں گے۔ تو میں آپ سے عرض کروں، 25 سال سے 53 سال کی عمر تک یہ ہے جوانی کی منزل۔ 50 کے بعد تو جوانی نہیں ہے، یہ ہے جوانی کی منزل۔ اس عمر میں انسان 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے شادی تو سمجھ میں آتا ہے، مگر جب تک شہزادی کونین تھی امیر المومنین نے ایک فاطمہ شہزادی پر دوسری شادی جائز نہیں تھی، یہ آپ جان لیجئے۔ اس لیے امیر المومنین نے حضرت شہزادی کونین کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اگر پیغمبر اکرم کے لیے یہی حکم نہ تھا تو پھر دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ بالکل یہی حکم سرور کائنات کے لیے تھا کہ خدیجہ کو نہیں ناراض کرنا، خدیجہ کو نہیں ناراض کرنا۔
जिस वजह से सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं की, जैसे मौलाए कायनात ने शहजादी कौनैन की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की। दो बातें हजरत खदीजा की अजमत के सिलसिले में, तीन बातें। एक तो दौलत के एतबार से मलिकतुल अरब, अजमतो मकामो बुलंदियों किरदार के एतबार से ताहिरा, तीसरी बात और चौथी बात अब मैं आपको बताऊं, कितने साल रहे शैब अबी तालिब में, इतना तो आप सबको याद होना चाहिए, 3 साल। जो खातून मलिकतुल अरब कहलाए वो 3 साल तक घास के पत्ते खाए। आप जानते हैं शैब अबी तालिब यानी करबला, करबला में 3 दिन भूख और प्यासे रहे, वहां 3 साल, वहां 3 साल। जो मलिकतुल अरब कहलाती हैं 3 साल तक दरख्त के पत्ते खाएं और पता ही न होने दे पैगंबर खुदा को, और चेहरे पर शिकन भी ना आए। सारी दौलत और इज्जत खातमुल अंबिया के कदमों पर डाल के कह दे, हबीब खुदा मैं और ये दौलत आपकी है, मैं कुछ नहीं हूं। ये हैं खदीजा, ये हैं खदीजा, दुरुस्त। अब आइए हजरत खदीजा की शहादत के बाद, वफात के बाद, जब सरवर कायनात मदीना आते हैं, जब 9 शादियां करते हैं, किसी एक से भी खुश नहीं होते, किसी ने खुशी से जिंदगी बसर करने नहीं दी। क्यों? ये मैंने कैसे कहा? रमजान मुबारक में गौर कीजिएगा, कुछ ज्यादा ही उन मोमिनीन के हमदर्द यहां होते हैं, तो उनकी खिदमत में मैं सिर्फ कुरान की तिलावत कर देता हूं। मैं आपसे अर्ज करूं कि बेशक मेरे बारे में तो यही मशहूर है कि मैं दुश्मनान फातिमा से मैं कतअन में किसी सूरत में रियायत का कायल नहीं हूं, मगर जाहिर है मेरा अकीदत दीन नहीं है, दीन वही है जो सरवर कायनात और उनके आला पाक ने दिया। ये कुरान करीम की ये आयत, आप जाइए घर पर, टेलीफोन पर आप मेरी तकरीर ज़ब्त तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। घर जाके अशरफ अली थानवी जो देवबंदी है उसका तर्जुमा देखिएगा। हिंदुस्तान में देवबंद में जो वहीदुज़्ज़मान हैं, देवबंद के प्रिंसिपल थे, उनका तर्जुमा देखिएगा। उनकी थोड़ी सी तफसीर भी है, हाशिया भी है। किसी भी सुन्नी का तर्जुमा जाकर देखिएगा। मैं इस वक्त, ये अरबी है, इसमें कोई तर्जुमा नहीं है। इस वक्त जो मैं तर्जुमा पेश करूंगा मेरा अपना तर्जुमा होगा, मगर आप कहीं भी जाकर किसी के इंग्लिश में, उर्दू में कोई किसी का तर्जुमा देख लीजिएगा, जरा सी गलती हो तो बाहर गीबत करने के बजाय आप सीधे मेरे पास आइएगा। आयत नंबर 28, आयत नंबर 28 सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 28 सूरह अहज़ाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी, ए पैगंबर, क़ुल कह दो, ले अज़वाजिक अपनी बीवियों से, इन कुंतुन तुरितनल हयात दुनिया, अगर तुम तुरितना चाहती हो, तुम चाहती हो क्या? हयात दुनिया, वज़ीनतहा, दुनियावी जीनत और इसकी आलाइश चाहती हो, फ़तअलैना, आ जाओ, उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, माल और दौलत तुम्हें भर के दूंगा, मगर उसके बाद मैं तुमसे कहूंगा खुदा हाफिज। गुस्से से नहीं, खूबसूरती से दौलत दे के ऊंट पर लाद के ले जाओ, बकरियां लाओ, गधे लाओ, जो चाहो ले आओ, लाद के ले जाओ, मगर मैं कहूंगा खुदा हाफिज। दुनिया की तुम्हें जरूरत थी, वो मैंने तुम्हें दे दी और तुम चली जाओ। अब गौर कीजिएगा,
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں انتہائی خوبصورتی سے تمہیں رخصت کر دوں، کوئی غصہ نہیں، کوئی مار پٹائی نہیں، کچھ نہیں. اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، خوبصورتی سے تمہیں رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ، اگر تم تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، پس یہ سمجھو کہ اللہ نے آمادہ کیا، آمادہ کیا، تیار کیا، لِلْمُحْسِنَاتِ، جو اس پر احسان کرتی ہیں، من کننا، تم میں سے، تم نہیں، تم میں سے جو احسان کرتی ہیں، من کننا اجرا عظیما، بہت بڑا اجر رکھا. اگر وہاں پر تمہارا ایمان اعتقاد ہے آخرت پر، تو آخرت کے لیے تمہارے لیے بہت بڑا درجہ رکھا. ٹھیک، اب آپ آگے آئیے. یہاں تک ترجمہ تھا. اس ترجمے کے بارے میں میں صرف مختصر عرض کروں گا آپ سے، چونکہ مجھے مسائل بھی پڑھنے ہوتے ہیں تو وہ نہیں پہنچ پاتا ہوں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی شان نزول کیا ہے. اس کی شان نزول کی خاطر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ترجمہ کیا الفاظ ہیں، الفاظ کا ترجمہ شیعہ ہو یا سنی ہو ایک ہی تو ترجمہ کرے گا، دو ترجمے تھوڑی کریں گے. تفسیر میں مسئلہ ہے. آپ تفسیر کی خاطر میں نے کہا کہ یا وحید الزمان کو پڑھ لیں، یا اشرف علی تھانوی کو پڑھیں، یا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھیں. جو تفسیر اہل سنت کی، بلکہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور اردو میں آ گئی ہے، اور بلکہ سلفی ہے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر سلفی ہے، ابن کثیر شامی ہے، اس کی تفسیر اردو میں آ گئی ہے، 6 جلدوں پر مشتمل ہے، اردو میں آ گئی ہے. ان میں سے جس تفسیر کو آپ جا کے دیکھیں کہ صرف ان آیات کی شان نزول دیکھیے گا. یہ شان نزول کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا، خیبر کا مال جب تقسیم ہوا اور سرور کونین نے مستحقین کو دیا اور ازواج کو شاید نہیں دیا یا کم دیا، تو باقاعدہ ازواج نے میٹنگ کی اور باقاعدہ آپس میں طے کیا کہ چلتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا. یہاں مال خیبر پر پیغمبر کے پاس ساری بیویاں آ کے مظاہرہ کرتی ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا. وہاں خدیجہ ہیں جو بلینر ہیں، سب اسلام کی راہ میں دے کے پتے کھا رہی ہیں، پتے کھا رہی ہیں 3 سال تک، 1 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، پتے کھا رہی ہیں. اور روایت امام رضا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ 3 سال تک خاتم الانبیاء سے اس طرح سے پیش آتی تھی، کہیں سرور کونین کے چہرے پر پریشانی نہ آئے کہ خدیجہ پریشان ہو. سرور کونین کی پریشانی کو دیکھ کے روتی تھی. اے خاتم الانبیاء، میری فکر نہیں کیجیے گا، میں بہت خوش ہوں. ایک یہ سیرت ہے، ایک یہ کردار ہے. 3 سال ملکۃ العرب پتے کھائے. ایک یہ کردار ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا کہ خیبر کا مال ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہاں لینے کی کوشش ہو رہی، وہاں سب کچھ دینے کی کوشش ہو رہی. بتا کتنا فرق ہے. ببین تفاوت راہ از کجا استا بکجا، کتنا تفاوت ہے. یہ مقایسہ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے. تو اب آپ بتائیں ان آیات کو، اب آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک، ان آیات کی شان نزول تو یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ، حالانکہ بہت عظیم ہے. علی میں انتظار کر رہا تھا، آ جاؤ جلدی، یہ تقریر دو باہر. تو ایک صلوات دیجئے گا. معذرت کے ساتھ اصل میں باہر سے مجھے فون آتے ہیں کہ آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں اور وہ آتی نہیں ہے. محدود ہے حسینیہ کا جو ہاں انٹرنیٹ جو ہے محدود ہے، 40 تک دیکھ سکتے ہیں. تو کل علی نے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہے، میں اس لیے میں نے بیچ میں کہا.
ایک اور باواز بلند صلوات دیں۔ دیکھیے قرآن کریم کا ترجمہ یہ سنیشیہ نہیں ہے، یہ خالصتاً آپ اگر کوئی عربی جانتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں چلیے میں اردو میں ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھے کہ مولانا اپنا ترجمہ کر رہے ہیں اپنی جیب سے، مگر جو عربی جانتا ہے الفاظ عربی کے ان سب کے لیے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے سورہ ضحیٰ میں آپ نے دیکھا کیا ہم نے خدیجہ کے ذریعے آپ کو غنی نہیں کیا؟ وہاں خدا خدیجہ کے ذریعے پیغمبر پر احسان جتا رہا کہ خدیجہ جیسی بیوی ہم نے دی، وہاں احسان جتا رہا سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى۔ جب یتیم تھے تو کیا ہم نے پناہ نہیں دی، اور جب بے مال تھے فقیر تھے تو کیا ہم نے خدیجہ کے ذریعے تجھے غنی نہیں کیا؟ آپ غور کیجئے، ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ ہم، مگر یہ کہ آپ اپنے آپ کو قرآن سے بھی بلند اور بہت اخلاق نہیں، وہ اخلاق نہیں ہے، آپ کی جہالت ہے۔ اخلاق وہ ہے جو آپ کے قرآن کے دائرے میں ہو، اخلاق وہ ہے جو علی نے سکھایا ہے، اخلاق وہ ہے جو فاطمہ نے سکھایا، اخلاق وہ ہے جو ائمہ معصومین نے آپ کہاں سے بلند ہو گئے؟ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا، خدا سے کہہ دیے خدا یہ آیات تجھے نہیں اتارنی چاہیے تھی، یہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ پیغمبر کی بیوی کی توہین ہوتی ہے، کہہ دیجئے بارگاہ الہی میں۔ مولوی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح کی بات کرتا؟ خدا سے کیوں نہیں کہتے خدا یہ آیات تو نے اتاری کیوں؟ عجیب بیوقوف ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا نہیں پیغمبر کی بھی خدا نہیں جانتا، تو جانتا ہے؟ خدا اپنے پیغمبر کی عزت زیادہ کرنا نہیں چاہتا، تو عزت کرتا ہے؟ بیوقوف آدمی۔ اب آگے دیکھیے قرآن کریم، آگے دیکھیے اگلی آیت پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قسم خدا کی میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے ترجمے کے، ایک لفظ بھی خدا لعنت کرے جھوٹ بولنے والے پر، صرف ترجمہ، تفسیر نہیں کروں گا، ورنہ تفسیر پر کیا ہوگا؟ پھر میرے خلاف پورے ٹورنٹو میں ایک خبیث دے گا جو وکالت کرتا عائشہ کا، فاطمہ زہرا کے دشمنوں کی وکالت کرتے گا، پھر وہ انٹرنیٹ پر دے گا خیانت کی ہے پتہ نہیں بارات۔ اب میں ان وکلاء سے، ان وکیلوں سے جو بغیر فیس لیے وکالت کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وکالت کی فیس جہنم ہے۔ فاطمہ کے دشمن کی وکالت جہنم ہے، جہنم۔ تو اب آپ آئیے آگے دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یاتی من کنہ، تم میں سے جو بھی بجا لائے، یاتی بجا لائے، کیا بجا لائے؟ بفاحشۃ مبینہ، واضح فعل فاحشہ انجام دے۔ جب پہلی آیات اتری ہیں اس وقت جب ازواج پیغمبر آئیں مظاہرہ کرنے کے لیے پیغمبر خدا کے پاس کہ ہمیں خیبر کا مال ہمیں کیوں نہیں دیا آپ نے؟ اور عجیب بات یہ ہے اس روایت میں یہ کہا سرور کائنات سے واللہ باللہ غلط روایت پر روزہ باطل ہوتا ہے اور تینوں کفارے واجب ہوتے ہیں۔ پاگل ہوں کہ عائشہ کی وجہ سے میں روزہ باطل کروں اپنا؟ تینوں کفارے واجب ہوتے ہیں غلط روایت کی وجہ سے، تینوں کفارے۔ وہاں آپ غور کیجئے کیا کہا قرآن کریم نے، وہاں اس آیت کی تفسیر میں کسی کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے پلیز، آپ پڑھے لکھے ہیں، نہیں جا کے وہ جو کسی بکر و عمر کی مسجد پہ جا کے آپ ان سے نہیں سنیے، آپ پڑھے لکھے خود ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، آپ کو حیرت ہوگی، ان کی تفسیر پڑھیے، ان کو نہیں سنیے۔ بقول تیجانی کہ وہ خود اپنی کتاب نہیں پڑھتے تو آپ کو کیا پڑھائیں گے؟
بخاری نے لکھا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے غسل کے بارے میں، 3 غسل ہیں اسلام میں میت کے لیے. کبھی دیکھا اہل سنت نے 3 غسل دیے ہوں؟ مانتے 3 کو، غسل 3 نہیں دیتے. 3 غسل ہیں، آب سدر، آب کافور، آب خالص، 3 غسل ہیں، نہیں دیتے. برتن کی طرح دھو کے ڈال دیا. غسل 3 ہے بخاری میں، باب جنائز پہلی جلد، غسل 3 ہے میت کے، نہیں دیتے. اسی بخاری میں دیکھیے باب جنائز میں پہلی تلقین، لفظ تلقین ہے، پہلی تلقین سرور کائنات نے سعد ابن معاذ ابن جبل کے جنازے پر پڑھی ہے. تلقین پڑھتے ہیں، بلکہ آپ پڑھتے ہیں تو حیرت سے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ تو حالت ہے. بخاری ہے، ام المومنین کہتی ہے جو ان کی چہی تھی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جو خدا اور رسول کی چہی تھی ہیں. جی بہت شکریہ، ایک سلوات بھیجیے گا. ان سے روایت ہے بخاری باب سجدہ میں، باب سجدہ میں ام المومنین سے روایت ہے باب سجدہ میں سرور. اور اس پر ایک پورا کتابچہ لکھا ہے تفسیر در منصور کے مصنف جلال الدین سیوطی نے. اس کتابچے کا نام ہے الاتقان، یقین یعنی یقین. اس کتابچے میں سجدے کے بارے میں اس روایت کو دیا ہے، اس روایت کی پوری وضاحت کی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ ام المومنین کہتی ہے سرور کائنات کی جیب میں مٹی کی ایک تکیہ ہوتی تھی جس میں گھاس کے پتے بھی ملے ہوئے ہوتے تھے، مٹی کی تکیہ ہوتی تھی جیب میں. ہر وقت جب بھی سجدہ کرتے تھے نکال کے اس پر سجدہ کرتے تھے. یہ ام المومنین نے کہا بخاری باب سجدہ. اور الاتقان 900 ہجری کا مصنف کیا کہتا یہ وہی تکیہ ہے جو آج شیعوں کے پاس ہے. تو شیعہ تو وہی ہے نا جو سنت نبی پر عمل کرے. میاتی من کن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو بھی فاحشہ مبینہ، کھلے عام، پوشیدہ بھی نہیں، چھپا کے بھی نہیں، کھلے عام جو فاحشہ کام انجام دے گا، یضاعف لہ العذاب ضعفین، یاد رکھو اس کو خدا امت کے مقابلے میں دگنی سزا دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر بیوی خراب نکلے خدا نخواستہ نبی کی، وہ امت کی عورت سے دگنی بری ہے. میں کہہ دوں، میں نہیں کہتا مگر میں اب کہہ دوں میں کیا کہہ گیا. اے بندے خدا جس کو آپ اچھی سمجھتے خدا کہتا ہے میں اس کو دگنی سزا دوں گا دوسروں کے مقابلے. کیوں دگنی دے گا؟ کیوں؟ عدل الہی کے مطابق جو جرم میں نے کیا آپ نے کیا، ہم دونوں کو سزا ایک ملنی چاہیے. مجھے دگنی کیوں دے گا؟ اس لیے میں اس لباس میں ہوں، اس لیے میں منبر پر بیٹھ کر آپ کو قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں دین شناسی کا دعویٰ کرتا ہوں، اس لیے میں دین کے نام سے کھاتا ہوں، اس لیے میں دین کے نام سے آپ کو لوٹتا ہوں. جہاں دین اتر رہا ہے وہاں بیٹھ کے اگر غلط حرکت کرے تو اس کو دگنی ملنی چاہیے یا نہیں؟ ظاہر ہے. تو اب آپ یہ آیت میں آپ سے اس آیت کی بھی کوئی شان نزول ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو جائیے تلاش کیجئے، میں نہیں کہتا ہے تو جائیے تلاش کیجئے، تلاش کر کے خود نکالیے. آپ پڑھے لکھیں، وکالت نہ کیجئے جہالت والی. جاہل وکیل نہیں چلتا کورٹ میں. تو آپ ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ دگنی سزا دینا خدا کے لیے بہت آسان ہے. کیا کہا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کے بارے میں؟ جب لوط کی قوم کو غرق کرنے کے لیے دونوں فرشتے آئے تو ابراہیم خلیل سلام اللہ علیہ نے کہا اس قوم میں تو لوط بھی رہتے ہیں. تو دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ ہمیں پتا کون رہتا، ہم لوط کو بچائیں گے مگر اس کی بیوی کو نہیں. اس کی بیوی کو منہ کے بل جہنم میں جھونک دیں گے. سورہ ہود اور سورہ تحریم وہاں کیا کہا؟
نوح اور لوط کی بیوی عبرت ہیں ان عورتوں کے لیے. کن کے لیے؟ پیغمبر کی 2 ازواج کا ذکر کرتے کرتے ان 2 بیوی کی مثال دے رہا. سوچئے تو صحیح آپ کس طرح سے وکالت کر رہے ہیں میرے عزیز، کس طرح سے جو فاطمہ کو زندگی میں تڑپا کر رلایا آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں، اور ادھر آ کر فاطمہ زہرا پر آنسو بھائی مگرمچھ کے آنسو ہیں. یہ آنسو مگرمچھ کے آنسو ہیں. معاویہ کے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں اور علی پر بھی آ کر آنسو بہائیں، اور علی واقعہ مظلوم شہید ہوئے. یہ آنسو کون سے ہیں؟ بس اب میں آپ سے عرض کروں، ذالک یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما. اور ازواج پیغمبر تم میں سے جو بہتر کام کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو خوف خدا اختیار کرے، جو خدا کی بندگی کرے اور اللہ اور رسول کی تابعدار ہو، وتعمل صالحا اور عمل صالح انجام دے، نؤتها اجرها مرتين، اس کا اجر بھی ہم دگنا دیں گے. نماز 2 رکعت ایک امت کی عورت پڑھتی ہے تو اس 2 رکعت کا ثواب ملے گا. خاتم الانبیاء کی بیوی اگر پڑھتی ہے تو اس 2 رکعت کا 4 رکعت کا ثواب ملے گا. اس کی وجہ چونکہ وہ نمونہ ہے اس کے لیے، اس کی وجہ سے اس نے ہدایت پائی ہے، وہ ہدایت کے دروازے پر کھڑی ہیں، اسی سے ہدایت چلی ہے. تو اس بنا پر اب آپ آگے دیکھیے گا، یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دیکھو دوسری خواتین کی طرح نہیں ہو. ہر ایک کے گھر میں وہی نازل نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے گھر میں پیغمبر نہیں ہے. یعنی تم وہاں ہو جہاں سے آب زلال، صاف و شفاف پانی نکل رہا. پانی آج خطبے میں بھی میں نے عرض کیا، صاف و شفاف ٹھنڈا پانی نکل رہا، اور بیٹھ کے کوئی آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، بیٹھ کے کوئی رو رہا، ہائے میں پیاسا ہوں. تو گزرنے والا کہے گا تو پیاسا، تجھے تو پہلے ہی مرنا چاہیے تھا، تو اب تک زندہ کیوں ہے؟ تو پانی تیرے سامنے بہہ رہا. یہ پانی وحی الہی، وہ صاف و شفاف چشمے الہی سے وہی پانی کی صورت میں آ رہا. اس کو پینے سے محروم ہوں اور اس کو دیکھتے ہوئے بھی پیاسے ہوں، پیغمبر خدا کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی. تو اب قرآن کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تم دوسری خواتین کی طرح نہیں. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. دیکھو یہ مسلمان جو آ کے تمہارے دروازے پر کیسی ہیں آپ، ٹھیک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے دل میں مرض ہے، تم ڈٹ کے ان سے بات کرو. لگی لپٹی ہیں کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جس کے دل میں مرض ہے، اور تم بہت خوبصورت آواز سے، خواتین کی آواز جو کشش ہوتی ہے، اس لحاظ سے گفتگو کرو گی تو وہ کھنچ جائے گا. اس طرح سے بات نہیں کرو کسی سے، اس طرح سے بات نہیں کرو. کہ پھر کیسے بات کرو؟ ارشاد ہوتا وَقَوْلًا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی جس طرح سے عرف عام میں ایک نامحرم سے جس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے اس طرح سے گفتگو کرو. کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے کیوں؟ فَلَا تَخْضَعْنَ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل بیمار ہے وہ آ کر کہیں تمہاری آواز کی وجہ سے تمہاری طرف کھینچ نہ جائے اور تمہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کرے. وَقَوْلًا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اسی پر رونا ہے. آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کی پوری کتاب اسی آیت پر ہے. اگر آپ عائشہ اسلام میں 1600 صفحات انٹرنیٹ پر بھی یہ اسی آیت کے اوپر، اسی آیت پر ہے. کیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں جمی رہو، میک کی طرح جیسے کیل گاڑے ہیں، جمی رہو. اجلس نہ نہیں، اسکن نہ نہیں، اقعد نہ نہیں، قارنا. قارن کے معنی کیل کی طرح، میک کی طرح جم کے رہنا. وَقَارْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
دیکھو جاہلیت اولا اور شرک کے زمانے کی حرکتیں مت کیا کرو. اب آئیے یہی آیت حضرت ام سلمہ نے، حضرت میمونہ نے، حضرت ماریہ نے لکھ کے بھیجا جب جنگ جمل کے لیے پہلوان چل رہی تھی. علی سے مقابلے کے لیے یہی آیت لکھ کے بھیجی، نہیں نکلو، حج کے لیے نہیں جا سکتے چیزائے کہ وہ بھی علی سے، خاتم الانبیاء سے جنگ کرنے، نفس رسول سے جنگ کرنے. جب قرآن نے کہہ دیا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہاں نفس سے مراد کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں نفس سے مراد کون ہے، بتائیے، بولیں. آپ کو ولایت علی کی قسم ہے نفس سے مراد علی ہے یا نہیں؟ وہ بھی بولے جو عائشہ کا وکیل ہے، وہ بھی بولے جو عائشہ سے دشمنی رکھتا ہے. نفس سے مراد یہاں کون ہے؟ علی ہے. تو نفس رسالت تو ابھی موجود ہے، تو علی سے جنگ نفس رسالت سے جنگ نہیں ہے. کس کی گردن پر جمل میں بہنے والے 40,000 مسلمانوں کا خون؟ کس کی گردن پر؟ عائشہ کی گردن پر. کیسے آپ وکالت کر رہے ہیں قاتلہ کی؟ ومن سورہ نساء ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم. یہاں رشتے نہیں چلتے، یہاں کردار چلتا ہے. یہ کوئی شریف خاندان نہیں ہے، یہ اسلام ہے کہ بیٹی کو حکومت دی، بیٹے کو دی، اور سلطنت باپ اگر بیمار ہے تو بیٹی چلا رہی ہے. ایسا نہیں ہے یہاں کردار ہے. ہاں فاطمہ اگر ہے تو فاطمہ کو خدا نے حجت کے طور پر منتخب کیا ہے. یہ منتخب شدہ ہیں خدا کی طرف سے، یہاں رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خدائی انتخاب ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ انتخاب ہے اس کی. ان اللہ اصطفی آدم و نوح آل ابراہیم. بس میں آپ سے عرض کروں، مجھے تو سورہ تحریم تک پہنچنے کے لیے میں نے سورہ تحریم کی آیات کی تلاوت کرنی تھی، نہیں پہنچ سکا. میں آپ سے عرض کروں چی نسبت خاک ربا عالم پاک، خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہے؟ خدیجہ کی شان میں گستاخی کفر ہے. اس لیے کفر ہے کہ مولا سرور کائنات کا ارشاد ہے اس دین کے پہنچانے میں ہم تین، اس دین کی بنیاد میں ہم تین ہیں، میں، میرے چچا ابو طالب، میری بیوی خدیجہ. یعنی اس کا مطلب خدیجہ کے خلاف گفتگو دین اسلام کی بنیاد کو ہلانا، بنیاد کو ہلانا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اب آپ بتائیے 3 سال تک جو پتے کھاتی رہے، اور پیغمبر حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر خدا کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر یہ سمجھے کہ ملکۃ العرب ہے اور اب ان کو پتے کھانے پڑ رہے ہیں، کہیں پریشان نہ ہو. تو حضرت خدیجہ آ کر سرور کائنات کے سامنے بیٹھ کے کہتی تھی، اے امام رضا سلام اللہ علیہ کا ارشاد، اے حبیب خدا آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہے، اور جو لولا کلمہ خلقت الافلاق پتے کھا رہا ہے، میں آپ کی نوکرانی ہوں، میں آپ کی نوکرانی ہوں، میرے بارے میں آپ نہ سوچیں، میرے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. عجب ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، جس خاتون کا مال 40,000 اونٹوں پر لادا جاتا ہو اور وفات کے وقت شہزادی کو بلا کے کہہ دے میری نور نظر بابا سے مجھ سے کہا نہیں جا رہا، میرے پاس کفن نہیں ہے، بابا سے کہہ دو نماز شب جس کرتے میں نماز شب پڑھتے تھے وہ مجھے کفن کے طور پر دے دے، وہ مجھے اب بس میں نے کل چونکہ وقت نہیں تھا، آج بھی وقت ختم ہو گیا ہے، 2 منٹ میں لوں گا. اگر کسی کا موبائل کھلا تو پلیز بند کیجئے گا، 2 منٹ لوں گا چونکہ مسائل. خواہش ہے میں آپ سے عرض کروں کہ ہاں پیغمبر اکرم نے جنازے کو اتارا، اور اتار کے سرور کائنات، روایت کہتی ہے حیات القلوب اردو میں بھی ہے علامہ مجلسی کی، دیکھیے گا حیات القلوب کی پہلی جلد میں 2 جلدیں ہیں مجلسی کی، اس میں لکھتے ہیں سرور کائنات نے جنازے کو قبر میں رکھا تو سرور کائنات سے واپس لوٹا نہیں جا رہا تھا،
کہتے خدیجہ تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی. خاتم الانبیاء اس طرح سے تڑپ کر روتے ہیں تو 5 سال کی معصوم بچی فاطمہ کا کیا حال ہوا ہوگا. میں کہتا ہوں اس سرور کونین حضرت خدیجہ صحیح اور سالم تھی، جو آپ کے زانوں پر جس کی روح نے پرواز کیا. آئیے اس بیٹی کے پاس جس کے دروازے پر دن میں 9 دفعہ سلام کے لیے آتے تھے، جو در و دیوار کے بیچ میں گر کے آواز دیتی ہیں اب یا ابا صبت علی مصائب لو انہا. اب فاطمہ کے جنازے کو لے کے نصف شب کو جب امیر المومنین چلے ہیں تو صرف امام حسن تھے اور امام حسین. جنازے کو قبر، یہ روایت تو میں کبھی بھول نہیں سکتا. کسی جنازے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے. یہ عجیب ترین واقعہ ہے. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں مادر گرامی کے جنازے کو رکھا اور ہم سے کہا تم چلے جاؤ، اور ہم آواز سن رہے تھے. ایک مرتبہ بابا نے آواز دی فاطمہ کلمینی، فاطمہ مجھ سے بات کر لو، میں علی ہوں مجھ سے بات کر لو. فاطمہ کیوں خاموش ہو، مجھ سے بات کر لو. 3 دفعہ جب امیر المومنین نے آواز دی تو شہزادی کی آواز آئی یا علی. زینب و ام کلثوم رو رہی ہیں مجھے چھوڑ کر آپ چلے جائیے، مجھے چھوڑ کے چلے جائیے.